السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیروں عید مبارک، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اپنوں کے ساتھ۔ اور ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں ہمارے کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اپنی کلاس کی شروعات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ اور آج ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور مشورہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، دے دیں، یا اپنے کسی سے بھی مشورہ مانگتی رہتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو، جس کے پاس اولاد اللہ نے نہیں دیا، ہم ان کو دے دیں۔ تو دیکھیں، یہ کہیں بھی شریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنی اولاد کو کسی کے گود میں جا کے دے دیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے یتیم کی کفالت کا ضرور حکم دیا ہے کہ آپ یتیم جو ہوتے ہیں، آپ یتیم بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں، شفقت سے ان سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ اور بہت چھوٹے ہیں تو اپنا نام بھی دے سکتے ہیں، ان کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ اپنے ماں باپ بن جائیں، تو ان کو خوشی بھی ہوتی ہے بچوں کو۔ تو جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پیدا ہوتے ہی کسی کے پاس چھوڑ دیں گے بچے کو۔ تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب گھر پہ آتا ہے، جیسے ظاہر خاندان میں ہم دیں گے، جیسے خالہ کو دے دیا، مامی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، نند کو دے دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کہیں نہ کہیں سے معلومات ہو ہی جاتی ہے۔ جب بچہ اپنے گھر پہ آ جاتا ہے تو ایک کھچکچاؤ ہوتی ہے بچوں کو، ایک محبت سی بھی شروع ہو جاتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے۔ ظاہری بات ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، تو بچہ وہ بہت مائنڈ کرتا ہے کہ جو میرے پہلے جو گھر میں جو میرے بہن بھائی ہیں، ان سے تو میرے اماں ابا بہت محبت سے، شفقت سے پیش آ رہے ہیں، اور مجھے کسی کے گھر میں کیوں ابا اماں نے کیوں دے دیا، تو بچہ بہت افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں اس بچے کا دل بھی نہیں لگتا ہے، اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچہ بہت کنفیوز رہتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اپنی محبت سے مجھے دور کیوں کیا ہے۔ تو ماں باپ کی بھی یہی شکایت ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہمارے سے صحیح سے بات نہیں کر رہا ہے، یا ہمیں صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہا ہے بچہ۔ دیکھیں، ٹائم تو آپ کو دینا تھا بچے کو، جب بچہ پیدا ہوا ہے آپ نے کسی کو بھی دے دیا، نند کو دے دیا، بھاوج کو دے دیا، تو کیا ہے، وہ بچہ ہی کنفیوز ہے، تو وہ آپ سے کیا بات کرے گا، کیونکہ وہ بچہ سوچتا ہے دماغ میں میرے امی ابو نے میری محبت کیوں چھینی ہے۔ جس گھر میں مجھے کھیلنا کودنا چاہیے تھا، جو میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ محبت مجھے بھی ملنا چاہیے تھا، تو اس بچے کی وہ محبت سے میں محروم ہوں، تو بچہ آپ سے کیا بات کرے گا۔ تو آپ تو ایک گناہ گار بھی بن گئے ہیں کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو اپنا ہی اولاد اٹھا کے دے دیں۔ اور وہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بات پتہ چل بھی جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے، تو وہ بچہ کیا آپ سے محبت کرے گا، اور آپ کیا اس سے امید کریں گے۔ دیکھیں، یہ بہت زیادہ میں کہتی ہوں ظلم کی بات ہے کہ آپ کسی کو اپنا بچہ دے دیں، اٹھا کے جگر کا ٹکڑا دے دیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ماں باپ سے نوازا ہے، اور وہی آپ دے دیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کسی کو دینے کو، تو کیا ہے کہ خاوند بہت ضد کرتا ہے کہ میری بہن کے پاس بچے نہیں ہیں، یا میری بھائی کے پاس بچے نہیں ہیں، تو تمہیں دینا پڑے گا، میرا کہنا سننا پڑے گا۔ تو ماں زندگی بھر روتی رہتی ہے دل ہی دل میں، کیونکہ ماں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دور کیا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو بہت ضروری ہے یہ ظلم نہ کریں، اور وہی بات ہے کہ آپ
اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو بھی نہ دیں، اور کہیں کی شریعت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ نے اس کو دے دیا۔ آپ نے اپنی محبتوں سے اس کو دور رکھا، اپنی شفقت سے اس کو دور رکھا، اپنی تربیت سے اس کو دور رکھا۔ جو تربیت جو ماں باپ دے سکتے ہیں وہ کوئی ماں باپ نہیں دے سکتا ہے، چاہے آپ کہیں بھی اپنے بچوں کو دے دیں، امیر کی کہتے ہیں نا، کہیں بھی اب امیر جگہ بھی دے دیں، جو صاحب حیثیت کے گھر پہ بھی وہ بچہ چلا جائے گا، مگر وہ جو ماں دے سکتی ہے، پہلی ماں جو اس کو سکی ماں جو محبت دے سکتی ہے، تربیت دے سکتی ہے، وہ کوئی ماں باپ وہ تربیت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی کے گود میں نہ دیں، کسی کے گھر میں نہ چھوڑیں کہ آپ گناہ گار بن جائیں، اور اللہ پاک جب ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، کیونکہ اولاد کی بھی اللہ پاک ضرور ہمارے سے سوال جواب کرتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس بیٹا بیٹی ہیں تو ان کا بھی ہم برابر کا حق دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بچوں کو بوسا بھی دو تو برابر کا حق دو۔ کہ دیکھیں بوسا پیار بھی کریں تو برابر کئی دیکھیں کہ دو بچے بڑے ہیں، ایک بچہ ہمارا پیدا ہو گیا ہے اور ہم بچے کو یہ کہہ دیں گے 4-5 سال کے بچے کو کہ بھائی اب تم لوگ بہت سمجھدار ہو گئے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے محبت کریں گے، تم لوگ کو برا نہیں ماننا۔ دیکھیں وہ بچہ تو بچہ ہی ہے، وہ تو برا مانیں گے کیونکہ اس کو بھی آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ وہ 5-4 سال کا بچہ کوئی بڑا جوان نہیں ہو گیا ہے، تو آپ سب بچوں کو برابر کا شریک کریں گے، برابر کی محبت دیں گے۔ اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے چھوٹا والا، میں کہتی ہوں چھوٹے کو پتہ نہیں ہے، بڑے کو زیادہ پیار کریں۔ ابھی چھوٹا تو بہت چھوٹا ہی ہے، کیونکہ جو ہمارے بچے بڑے ہیں 4-5 سال کے ہیں تو ان سے آپ زیادہ شفقت سے محبت سے بات کریں۔ اکثر ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب میں کیسے سنبھالوں، یہ بچہ روتا ہے تو میں اس کی کیسے خیال کروں۔ تو دیکھیں خیال تو کرنا ہے، آپ کے قدموں میں تو جنت ہے، ماں ہیں آپ، اور بات جنت کا دروازہ ہے، دونوں کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ بچہ وہ بدتمیز بھی نہ ہو اور اس کی تربیت بھی نہ بگڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بوسا بھی دیں تو برابر کا پیار کریں۔ اور اگر گفٹ دیکھیں، ہمارے گھر میں لڑکیاں ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو کیا ہوتا ہے اکثر ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بیٹی ہے تو یہ گاڑی تھوڑی چلائے گی، ہم اس کو گاڑی نہیں لے کے دیں گے، اس کو تو گڑیا۔ اکثر بیٹیوں کو یہ شوق ہوتا ہے اپنے بھائیوں کو دیکھ کے کہ میں بھی گاڑی لوں گی، تو ماں باپ کی بحث بازی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی نہیں تم گاڑی نہیں لینا ہے، تم لڑکی ہو، تم لڑکی ذات ہو۔ تو 3-4.5 سال کی بچی کو کیا پتہ ہے کہ میں لڑکی ذات ہوں۔ تو بہت محبت سے نرمی سے پیش آئیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو اللہ نے بیٹیاں نوازی ہیں، اتنی خوبصورت آپ کو تحفہ دیا ہے تو اس کا بھی آپ ضرور خیال کریں، اپنے بیٹوں کا بھی ضرور خیال کریں کہ دونوں کو برابر کا حق دیں، کیونکہ اللہ پاک ہمارے جب حساب کتاب لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو کہ ہم نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، کہ ایک کو نئے کپڑے بنا کے دیے اور دوسرا ہمارا بچہ دیکھتا رہے ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ دونوں کو بچوں کو برابر کا حق دیں۔ اور پھر سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے گھر میں پالنے کے لیے نہ دیں، کسی کی دیکھیں جو پرورش آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے بچے کی پرورش نہیں کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں رکھیں اور اپنے ہی کفالت میں رکھیں، اپنے ہی محبت میں رکھیں کہ اللہ پاک جب ہم سے سوال کرے تو ہم سب جواب دینے والے بنے کہ اللہ پاک ہم نے سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا ہے اور ہمیں جنت فردوس میں جگہ اللہ پاک دے، آمین۔ اور اپنے بچوں کا ضرور آپ خیال رکھیں اور ایسی غلطی نہ کریں کہ ہم زندگی بھر پھر پچھتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بچہ اٹھا کے کسی کو دے دیا ہے۔ تو اپنے رشتوں کا ہمیں لحاظ ہے، اپنے رشتوں کی ہم بہت احترام کرتے ہیں۔ ہم بہنوں کو، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری نندیں ہیں، ہم بہت سے ہمارے رشتے اللہ پاک نے بہت پیارے پیارے ہمارے سے جوڑے ہوئے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کسی جگہ نہیں لکھا کہ ہوا ہے کہ اپنے جگر کا ٹکڑا ہم کسی کو دے دیں گے اور بعد میں ہم پچھتائیں گے کہ یہ بچہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہا ہے، یہ بچہ آیا گیا ہے ہمارے گھر میں تو ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا ہے۔ اور اکثر بچوں کو غصہ آتا ہے تو چیزیں پوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، کیونکہ وہ جو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ماں کے گود میں بیٹھا ہوا ہے، ماں اس سے محبت بھی کر رہی ہے، ماں اس کو ہاتھ سے کھانا بھی کھلا رہی ہے،
تو کیا ہے وہ بھی تو آپ کا بیٹا تھا، بیٹی تھی، تو آپ نے کیوں اس کو دے دیا کسی کے گھر میں؟ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے اور آپ کے قدموں میں جنت اللہ پاک نے دی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ کا حق دیا ہے، تو ضروری ہے ان چیزوں کو آپ دیکھ کے اپنے محبتوں کو سمیٹیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور سب بچوں کو برابر کا حسن سلوک کریں کہ کل کو بچہ آپ سے کوئی شکایت نہ کر سکے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ برابری کا برتاؤ نہیں کیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور پھر سے یہی گزارش ہے کہ پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کسی کے گھر نہ دیں، کہ کل کو بچہ پتہ چلتا ہے ہمارے بچوں کو کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو بہت بچہ ڈیفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور ذہنی شکار ہو جاتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ غصہ بچے میں ایک دم آ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ کیا کر دیا ہے میرے ساتھ۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اگر اپنے اولاد سے نوازا ہے تو اپنے اولاد کو اپنے گھر میں رکھیں، اس پھول کو نہ بکھاریں جو پھول آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک جن کے پاس اولاد نہیں ہے سب کو اللہ پاک اولاد سے نوازے، آمین۔ اور میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔